ویلکم بیک ونس اگین۔ اب آپ کو بتائیں کہ سندھ کے سیلاب زدہ علاقوں میں ایک اور المیہ جنم لینے لگا ہے۔ گھر تباہ ہوئے، آمدنی کا ذریعہ ختم ہوا تو بے سہارا متاثرین اپنے بچیوں کی کم عمری میں شادی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ 50 سے 60 ہزار روپے کے عوض کم عمر بچیوں کی عمر رسیدہ افراد سے شادی کے حامی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ حامی بھر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ والدین کرنا نہیں چاہتے، لیکن جو اس وقت سچویشن ہے کہ وہ کیمپس میں رہ رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی آشیانہ نہیں ہے، نہ چار دیواری ہے، نہ کھانے پینے کا سامان ہے، تو وہ اپنی بچیوں کو لے کر، اور پھر ہم کہتے ہیں نا کہ عورت ذات کو لے کر کہاں پر بھٹکیں۔ تو یہ ایک ایسا المیہ جنم لینے لگا ہے جس سے فیصل ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں اپنا مستقبل خطرے میں نظر آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان بچیوں کو لے کے کہاں پھریں، جو رقم مل جاتی ہے ہم اس سے اپنے کچے گھر کی تعمیر جو ہے وہ کریں گے۔ تو اس سب پہ ذرا ہم بات کر لیتے ہیں۔ سینئر جرنلسٹ شبینہ فراز ہمیں جوائن کر چکی ہیں۔ السلام علیکم شبینہ، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ یہ ایک ایسی کیٹاسٹرافی ہے کہ ہم ان پہ یہ سن کے خبر شاید ہمیں عجیب لگے، لیکن ان کی طرف سے دیکھیں تو ان کے پاس کیا آپشن ہے؟ اور وعلیکم السلام، بہت شکریہ اس اہم موضوع پہ آپ پروگرام کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، جیسے اس وقت پاکستان اپنے تاریخ کے بدترین قدرتی آفت سے دوچار ہے، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ 70% پاکستان جزوی یا کلی طور پہ متاثر ہے، اور ظاہر ہے اس کی ایک وجہ کلائمیٹ چینج ہے۔ میں چونکہ بہت عرصے سے کلائمیٹ چینج پہ کام کر رہی ہوں، تو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی جو بھی قدرتی آفات آتی ہیں اس کا اثر عورت پہ زیادہ ہوتا ہے مرد کے مقابلے میں، کیونکہ ہمارا سماجی ڈھانچہ ایسا ہے، عورت کی ذمہ داریاں ایسی ہیں کہ وہ ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں اور وہ زیادہ خطرات سے دوچار ہو جاتی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ جب کیمپوں میں لوگ بیٹھے ہوں گے، سڑکوں کے کنارے بیٹھے ہوں گے، تو وہاں خواتین کا تحفظ کیسے ہو سکے گا؟ تو یہ چھوٹی عمر کی شادیوں کی صرف پیسوں ہی کی وجہ نہیں ہوتی، یہ پیسوں کے عوض رشتہ کرنا ایک ٹریڈیشن ہے، اس کو آپ بیچنا نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے؟ یہ بہت سے علاقوں میں یہ ٹریڈیشن ہے کہ وہ پیسوں کے عوض رشتہ کرتے ہیں۔ تو اب آپ ان کی مجبوریوں کو اگر دیکھتے ہوئے کہیں تو اس میں بہت سے مسائل ہیں۔ خواتین اور بچوں کے لیے واش روم نہیں ہوتا، انہیں بہت دور ویرانے میں، پانی سے کہیں دور، خشک جگہ تلاش کرنی پڑتی ہے، اندھیرے میں جانا پڑتا ہے پردے کی وجہ سے، تو انہیں ہراسمنٹ کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں۔ گاؤں میں تو آپ رہ رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ کے پڑوسی کون ہے، وہ آپ کا عزت احترام کرتے ہیں۔ ابھی آپ کو کچھ نہیں پتہ کیمپ میں کون اجنبی لوگ بیٹھے ہیں، تو ظاہر ہے ان کی ہر طرح کی نظروں کا مقابلہ پھر وہ بچیاں، عورتیں، لڑکیاں ہی کرتی ہیں۔ تو ایک حفاظت کے خیال سے، اور پھر یہ کہ اگر ایک شخص ہے، اس کے 8-10 بچے ہیں، جو کہ پاکستان میں عموماً ہوتے ہیں دیہی علاقوں میں، تو وہ ظاہر ہے سمجھتا ہے کہ میں نہیں کھلا سکتا ان کو، میں کہاں سے ان کا بوجھ اٹھا پاؤں گا، تو اس کو آسان راستہ یہ نظر آتا ہے کہ ان کی شادی کر دی جائے، حفاظت کے لیے بھی اور معاشی پریشانیوں کے بھی لیے۔ تو پاکستان کم عمر بچیوں کی شادی کے حوالے سے دنیا بھر میں 6 نمبر پہ ہے۔ بالکل پہلے ہی ہم بہت مسائل کا شکار ہیں، اور سندھ میں ایک بل بھی پاس ہو چکا ہے، قانون موجود ہے کہ 18 سال سے کم عمر بچی کی شادی نہیں ہو سکتی، لیکن قانون ہونا اور عمل درآمد ہونا اور ان سیلاب زدگان تک قانون کب پہنچتا ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ تو یہ سیلاب ٹریگر کر رہا ہے اس طرح کے مسائل کو، اور بہت علاقوں سے ہمیں خبریں آئی ہیں کہ 12-12, 10-10 سال کی بچیوں کے رشتے طے ہو گئے اور آدھے پیسے اب لے لیے گئے ہیں ان سے۔ جب ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا ہم کیا کریں، پھر ہم جب واپس جائیں گے تو ہمارا تو گھر ڈھہ چکا ہے، ہم وہ گھر کیسے تعمیر کریں گے؟ پھر ابھی ہم کیمپوں میں رہ رہے ہیں تو ہمیں کوئی حکومت کھانا پینا نہیں دے رہی ہے، ہمیں خود سے بھی کرنا ہوتا ہے بہت کچھ، امدادی تنظیمیں بھی دے رہی ہیں، تو وہ خرچہ ہم کہاں سے لائیں گے، ہم دوائیں کہاں سے کریں گے؟ تو یہ دیکھیں، جب آپ ریاست اور حکومت جو ہے نا اپنے عوام تک ریلیف پہنچانے میں ناکام ہی کہوں گی، ناکام ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت 6 لاکھ سے زیادہ لوگ کیمپوں میں موجود ہیں، تو کن حالات میں ہیں، سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پورے خاندان سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کے مسائل تو اور بڑھیں گے اگر ہم نے اس کا کوئی سدباب نہیں کیا تو۔ صحیح۔ اچھا شبینہ، جس سے آپ کہہ بھی نہیں ہیں نا کہ ایک تو قانون کا ہونا، پھر قانون کا عمل درآمد ہونا یا نہ ہونا، تیسرا یہ جو ہمارے سیلاب زدگان، سیلاب سے متاثرہ بہن بھائی ہیں، یہ 3 ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جن پہ اگر ہم جتنی بھی بات کر لیں کم ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں قانون ہے لیکن اس قانون پہ عمل درآمد بہت ہی کم ہوتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آج ہم اس چیز کو یہاں پر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ بچیاں جو کہ 11-12 سال کی ہیں، ہراسمنٹ کے کیسز سے بچنے کے لیے، اپنی عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے ان کے والدین یہ سوچ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان سے 20 سال بڑی عمر کے بندے سے ان کی شادی کروا دی جائے، لیکن پھر ان بچیوں کا مستقبل کہاں ہے؟ ایک 11 سال، میں مثال کے طور پہ کہہ رہی ہوں، 11 یا
12 سال کی بچی جس کی شادی کروائے گی 45 سالہ شخص سے، اس بچی کا مستقبل کیا سمجھتی ہیں آپ؟ دیکھیے بدقسمتی کی بات ہے کہ مستقبل کا لفظ پاکستان کے ان علاقوں میں عورت کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور ہمیں مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں تو کیا ہو گیا، کم عمری کی شادی ہو گئی. تو میں نے کہا کم عمری کی شادی کا مطلب ہے کہ ایک کمزور ماں اور ایک بیمار نسل. جب ماں چھوٹی ہے، کم خوراکی ہے، اس کو دوا دارو نہیں ہے، اس میں وہ بچہ پیدا کر رہی ہے، بچہ اگین بہت کمزور ہے، وہ اس کی دیکھ بھال کیسے کرے گی. اور کچھ عرصے پہلے آپ نے تھر پار کر کے علاقے سے خبریں بہت سنی ہوں گی نا کہ نومولود بچے مر رہے ہیں. تو اس کا ایک سبب یہ بھی ہوا کرتا، یہ نہیں تھا کہ کم خوراکی تھی، بچوں کو خوراک نہیں مل رہی تھی. مسئلہ یہ تھا کہ وہ بچے جو تھے وہ کمزور ماؤں کے بچے ہوا کرتے تھے. وہ ماں خود اتنی کمزور ہے اور وہ اس کا چوتھا، پانچواں، چھٹا، 10واں بچہ ہے، اور وہ ماں جو ہے اپنی ماں کی کوئی 10ویں بیٹی ہے. تو وہ جو کمزور ماؤں کا ایک تسلسل چلا آ رہا تھا، وہ عورت کے جسم میں اتنی جان ہی نہیں ہے کہ وہ بچے کی دیکھ بھال کر سکے، بچہ پیدا کر سکے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا مل کے ایک ایسا گمبھیر المیہ جنم دیتی ہیں جو ویسے بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے، لیکن یہ اس طرح کی آفات، سیلاب جس میں آپ گھر سب کچھ کھو دیتے ہیں نا، اپنا گھر، مویشی، ہر چیز، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. ایک اس میں ایڈ بھی کر لیجئے گا، فزیکلی وہ مدر ریڈی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور سوری لیکن مینٹلی جو سائیکولوجیکل امپیکٹ اس کو ہونے جا رہا ہے اس کے لیے بھی، تو وہ صرف فزیکلی جو ہے وہ نسل ہماری کمزور نہیں پیدا ہونے جا رہی ہے، وہ سائیکاٹرک ایشوز کے ساتھ اس کی سائیکالوجی بھی اتنی زیادہ ڈسٹرب ہونے جا رہی ہے. ایگریڈ، بالکل. اور اس سائیکالوجی پہ تو خیر ہمارے یہاں بات کرنے کا کوئی رواج ہی نہیں ہے. میں نے تو اس پہ کام بھی کیا ہے کہ کلائمیٹ چینج جو اس طرح کی آفات کا براہ راست دماغ پہ اثر پڑتا ہے. آپ اسٹریس میں چلے جاتے ہیں، آپ کے سامنے آپ کا گھر بہ جاتا ہے، خدا نخواستہ آپ کے پیارے کی نظر ہو جاتے ہیں، آپ کا سامان چلا جاتا ہے، آپ ایک ٹراما میں چلے جاتے ہیں. اچھا پھر اس کو تھوڑا سا اور آگے اگر بڑھ کے ہم تجزیہ کریں تو یہ ساری چیزیں آپ کے معیشت پہ اثر ڈالتی ہیں. ٹھیک ہے، اگر ایک کم عمر بچی ہے، وہ بچہ بیمار پیدا ہوتا ہے تو وہ دوا دارو تو کرے گا نا، تو اپنی وہ انکم جو وہ کھانے پینے پہ، تعلیم پہ لگا سکتا ہے، وہ میڈیکل کے شعبے میں لگا رہا ہوگا. تو وہ بچی جس نے پڑھ لکھ کے ارننگ کرنی تھی، ایک برائٹ فیوچر اس کا مستقبل آگے منتظر تھا، اور جو معیشت میں اپنا ایک بھرپور کردار ادا کر سکتی تھی، وہ آپ نے چانس کھو دیا، وہ اس کو کھو دیا، اس کا مستقبل اس سے چھین لیا. تو اس کے ملٹیپل اثرات ہوتے ہیں، بظاہر یہ کہ بڑی عمر کی شادی. بالکل شبینہ، آپ کی وہ والی بات آپ نے جو بھی 2 منٹ پہلے آپ نے بات کی تھا کہ کمزور ماں اور پھر ایک کمزور معاشرہ، کیونکہ ایک عورت ایک معاشرہ، ایک بیمار نسل، ایک عورت ایک معاشرے کو جنم دے رہی ہے، تو وہ معاشرہ کس طرح سے چلے گا جس کی ساکھ ہی کمزور ہے، جس کی بیسک ہی کمزور ہے. مہتاب سندھو سماجی کارکن ہمیں جوائن کر چکی ہیں مہر دادو سے. وہاں پر تھوڑا سا ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنیکٹیوٹی کا ایشو، پر ہم نے کوشش کی ہے کہ جو لوگ ہمیں سن رہے دیکھ رہے ان کے لیے ہم مہتاب سے بات کریں، ان سے جانیں کہ جس جگہ پر وہ موجود ہیں. مہتاب بتائے گا اس وقت کیا سچویشن ہے یہاں پر. بچیوں کی کم عمری میں شادی ٹھیک ہے، یہ ایک المیہ ہے، لیکن سیلاب جہاں پر ہم نے دیکھا کہ کیمپس ہیں، لوگ پہلے اتنی مشکلات کا شکار ہیں، وہاں پر اب انہیں اپنی بیٹیاں کم عمری میں بیانی پڑ رہی ہیں. کیا آپ نے سچویشن دیکھی ہے؟ السلام علیکم میم، میں صاحب بات کر رہی ہوں گھر سے. جیسے کہ یہ 2022 کا سیلاب آیا، تو جیسے ایک مصیبت تو قدرت آئی تھی نا، پر جو ایک عورت پر جو یہ عذاب اٹھا تو وہ بہت عورت پر ہی عذاب اٹھا. تو اچانک پانی آ گیا، سر پر پانی تھا اور پیسے نہیں تھے باہر نکلنے کے لیے. جو ہماری عورتیں تھیں، ان کے جو خاون تھے وہ صرف ہاری ناری تھے نا، جو ان کے پاس پیسے تھے وہ تو پہلے ہی اپنی زمینوں پر لگا دیے تھے، کہیں پر بیاج لے کر ایسے. تو ان لوگوں کے پاس پھر کوئی بھی کھانے پینے کے پیسے نہیں تھے، یہاں رہنے کے لیے کوئی گھر نہیں تھا، اور ایمرجنسی کیمپ تو اس وقت اسٹیبلش نہیں تھی، کیونکہ پہلے سے ہی لوگ کہیں سے آئے تھے، بیٹھے تھے، یہاں ٹینٹ سٹی نہیں تھی. تو ان لوگوں نے ایسا کیا کہ ان لوگوں کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو ان لوگوں نے جلدی اپنی بچیوں کا رشتہ طے کیا. کسی کی 12 سال کی عمر تھی تو کسی کی 13 سال کی، تو کسی کے 5,000 روپے میں رشتہ طے کیا، تو کسی کا 70,000 روپے میں. تو ایسا یہ جب میں نے بات سنی تو میں خود پریشان ہو گئی. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو ہماری نیا جنم آ رہا ہے ہماری بچوں کے رشد کے لیے، حساب سے جاؤ ان کے مسائل کے لیے. ویسے ہی ہماری جو گاؤں کی بچیاں ہے وہ پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے نا، تو اس حساب سے تو وہ
लोगों ने, जो माओ ने ये फैसला लिया वो खुशी से नहीं लिया था, या उनके वालिदैन ने, तो ये बहुत उन्होंने दुख वाली तकलीफ में लिया था। तो इस हिसाब से ये सारा मसाइल आ रहे हैं। अब तक भी वो परेशान है। एक तो माँ थी जिसने मुझको कहानी सुनाई कि उसने कहा मेरी बच्ची थी 3 माह की, वो बीमार पड़ी हुई थी मेरे पास, इस वक्त उसने पैसे भी नहीं थे कि मैं इसका इस वक्त इलाज करवाऊँ ना, तो उसने उस इलाज के लिए भी अपनी बच्ची का रिश्ता तय किया और वो बच्ची उसकी डेथ भी हो गई। तो वो बहुत उस वक्त परेशान थी और जिस बच्ची का उसने रिश्ता तय किया वो खुद 12 साल की बच्ची थी। तो ये सारे बहुत मसाइल आ रहे हैं बच्चियों के साथ, खवातीन के साथ, सारे बहुत है। तो हम चाहेंगे कि जो हमारी गवर्नमेंट है इस पर जल्दी से जल्दी कोई ना कोई एक्शन ले। तो ये वो मसाले जो वो हमारे सामने आए हैं। दूसरे मसाइल तो वो होंगे जो दूसरे मसाइल भी बहुत हैं, लेकिन एक तो आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी मेहताब, और इससे पहले शबीना भी मौजूद थी। हमने शुरुआत में तो वो दिखाई आपको तबाहकारियाँ जो पानी लेकर आ रहा है, लेकिन अब निकल रहा है तो उसके बाद इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। एक वो अलमिया कि जो सब पे बराबर है, लेकिन एक वो अलमिया जो ख़ास तौर पे औरत और छोटी बच्चियां सह रही हैं। हुकूमत को, इक़्तिदार वालों को और दीगर लोगों को इस तरफ अपनी तवज्जो करनी होगी। ख़ास तौर पर ये छोटा सा वाक़या कि एक बच्ची जिसकी उम्र 12 साल, उसकी तबीयत ख़राब थी, उसकी माँ के पास उसके इलाज के लिए पैसे नहीं थे, उसने सिर्फ़ इस गर्ज से उसकी किसी उम्र रसीदा शख्स से शादी कर दी कि पैसे मिल जाएंगे तो उसका इलाज हो जाएगा। ना पैसे मिले और ना वो बच्ची ज़िंदा बच सकी। 12 साल की बच्ची ख़त्म हो गई।